جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب پوچھیں۔ بالکل، یہ انٹرویوز میں عموماً جو ہے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈٹ جائیں اور آپ مانیں نہ اپنی غلطی، اور آپ کا خیال ہو کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں لوگ اس سے اتنے متاثر ہوں گے کہ وہ تمام چیزیں بھول جائیں گے جو آپ کرتے رہے ہیں اور جو آپ کہتے رہے ہیں۔ آپ کا خیال ہے چونکہ آپ اسکرین کے اوپر موجود ہیں، لہٰذا آپ کی تمام تر کارکردگی جو ہے وہ کسی بھی تنقیدی نظر سے بالا ہو سکتی ہے، اور آپ جیسے مرضی جھانپو پن کا مظاہرہ کریں آپ پھر بھی لوگوں کو عقل مندی نظر آئیں گے۔ ایسا ہوتا نہیں۔ کیمرہ جو ہے نا جی وہ ایک روتھلیس، بڑا بے رحم قسم کا گیجٹ ہے، اور آپ یقین کریں میں اتنے عرصے سے کیمرے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، اور میں نے اکثر یہ سوچا ہے کہ جو بدترین لمحات کسی شخص کے آ سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ کیمرے کے اوپر سامنے بیٹھا ہوا ہو، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اس کا بیانیہ جو ہے وہ حقائق سے ماورا تو ہے لیکن مانا جائے گا۔ بدترین لمحہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ادراک ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کس قسم کی، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، چولے مار رہے ہیں۔ تو ڈینائل کیا جاتا ہے انٹرویو کے اندر، کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تو انٹرویو دیتا نہیں ہے، لیکن ایک اچھا طریقہ ہے کہ جو اگر آپ سے غلطی ہوئی ہو تو آپ اس کو مان لیں، اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے اگر آپ نے کوئی فلسفہ حیات بنایا ہوا ہے تو اس کے تحت آپ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس معلومات نہیں تھیں، میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی کے اندر اور میں نے ان غلطیوں سے سیکھا ہے، اور اس مرتبہ جو ہماری پالیسی ہے وہ ان غلطیوں سے سیکھتے ہوئے بنی ہے، لیکن اس کے لیے بڑا دل چاہیے۔ جب تصور یہ ہے کہ میں غلطی کر ہی نہیں سکتا تو پھر تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی انٹرویوز ہوں گے۔ دوسرا بہت زیادہ ٹف انٹرویو نہیں تھا، بہت ہی فرینڈلی میٹھا قسم کا انٹرویو تھا۔ جو فالو اپ ہے کوشچنس وہ بڑے سخت ہو سکتے ہیں، ڈیٹا کا استعمال بہت اچھا ہو سکتا ہے، سائٹیشنز کا استعمال بہت اچھا ہو سکتا ہے، تو بہت سارا ایسا کام جو بی بی سی کے ہارٹ ٹاک انٹرویو کے اندر آپ کو نظر آیا، وین یو ریڈ فرام دا پیپر، وین یو سائٹ اسٹیٹسٹکس اعداد و شمار آپ دیتے ہیں، تو وہ انٹرویو نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ گلی باتی والے انٹرویوز ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا، تو گلی باتی اس نے بھی بات کی، اس نے بھی بات کی، اس کا جواب آپ کو اچھا لگا، اس کا سوال آپ کو اچھا لگا، اس میں بات پھنسی رہتی ہے۔ تو اگر گلی باتی والے انٹرویو کے اندر بھی آپ ہنس کر بات ٹال دیں گے تو میرے خیال میں انٹرویو کا فریم ورک جو ہے اس کو دوبارہ سے اسس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسا انٹرویو کا پیمانہ ہم نے بنایا ہوا تھا یا پیرایا طے کیا ہوا تھا جس کے اندر سے بات کوئی ہنس کر ٹال گیا۔ تو ہنس کر ٹالنے والے انٹرویوز جو ہیں وہ خود الاؤ کرتے ہیں کہ بات کو مانا نہ جائے۔ تو ایسے انٹرویو جب ہوں گے تو ایسے ہی جواب ملیں گے۔ قصہ مختصر میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا انٹرویوز جو ہے وہ طریقے سے جو ہوں گے تو اس کے اندر آپ اس طرح بچ کے نہیں نکل سکتے، لیکن ظاہر وہ انٹرویوز انہوں نے دینے نہیں ہیں۔ جی بالکل، یہ جو قتل ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے اس کو مانا گیا ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس قسم کے اسیسینیشنز جو ہیں اس قسم کی کیٹیگری کے اندر پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور ایران کے جو نیوکلیر سائنسدان ہیں وہ ہٹ لسٹ پر موجود ہیں، اور سائنسدانوں کی اور اہم شخصیات کی اسیسینیشنز جو ہیں وہ ایک ملٹری اسٹریٹجی کا بھی حصہ ہے، اور اس کے ذریعے آپ اپنے اسٹریٹجک گولز ہیں وہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ جو اس میں ٹیکنالوجی کا اتنا امکان جس کے اوپر آپ نے فوکس کیا، اس کے اوپر فوکس کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ دیکھ لیں کس قسم کے انسٹرومنٹس اویلیبل ہیں جس کے ذریعے آپ دور بیٹھے ہوئے اپنے اسیسینیشن جو ہیں جس کے لیے آپ کو باقاعدہ بندے پہلے بھیجنے پڑتے تھے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ پہلی جو رپورٹس آئی تھی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ موٹر سائیکل سوار جو ہیں انہوں نے اٹیک کیا، اب جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ اس سے مختلف ہیں۔ زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی قوتیں ایسے کام کر سکتی ہیں، اسرائیل ایسا کام کر سکتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ، ممالک کے ساتھ مل کر یہ کام کر سکتا ہے، اور نہ صرف کر سکتا ہے بلکہ انٹرنیشنلی اس کے اوپر کوئی ریئیکشن بھی نہیں آئے گا۔ ایسے ممالک جن کے پیچھے دنیا ویسے لگی ہوئی ہے، جس کے اندر پاکستان بھی آتا ہے، ان کے لیے بہت بڑا یہ کنسرن ہے
کہ ایک ایسی مثال قائم ہو گئی ہے کہ جس کے اندر نہ صرف یہ اسیسینیشن کی جاتی ہے، ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، بلکہ اسیسینیشن کرنے کے بعد انٹرنیشنلی اس کو انڈورس بھی عملاً کر دیا جاتا ہے. کوئی ہاہاکار آپ کو اس کے اوپر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں وہ اپنی دشمنی کے اندر اس حد تک جا سکتے ہیں، نتیجتاً آپ یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ایسے کام کریں اور ان کو کوئی روکنے والا موجود نہیں ہے. یہ وہ جو کروشل ایریا ہے جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ایران کے اندر اگر ہوا ہے تو کل کو کسی اور ملک کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ایران کا اگر ایک انہوں نے سائنسدان مارا تو کل کو کسی اور ملک کے اندر بھی اسیسینیشنز ہو سکتی ہیں. تو جو حادثات جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، ظاہراً آپ کو حادثہ لگتا ہے لیکن اصل میں اس کے پیچھے اسیسینیشنز ہوتی ہیں. پھر جو پیپر وہ نکالتے ہیں، ڈسکلوجرز کرتے ہیں بعد میں آ کے کہ جی ہم نے یہ سیکرٹ ڈاکومنٹس ڈسکلوز کیے ہیں، تو اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں وہ حادثہ نہیں تھا، اصل میں اس کے پیچھے یہ محرکات تھے. تو میرے نزدیک ٹیکنالوجی کی بحث جو ہے وہ اہم ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے اور جو اگزامپل بنائی گئی ہے وہ بہت بڑی خطرناک ہے. پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہت زیادہ خطرناک بات ہے کہ ایک ایسی مثال قائم کر دی گئی ہے جو کسی ملک پر کسی بھی جگہ کسی بھی وقت لاگو ہو سکتی. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا نا، یہ پاکستان کے اندر اس وقت سب سے اہم سوالات میں سے جو اولین سوال ہے یہ وہ ہے. تمام تر تجربہ 2018 کے انتخابات سے پہلے جس کا آغاز ہوا، 2018 کے انتخابات کے اندر وہ تجربہ جو ہے وہ کیا گیا. 2018 کے انتخابات سے لے کر اب 2020 جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، یہ تجربہ کیا جا رہا ہے. اور تجربہ کیا تھا وہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ جو روایتی قیادت ہے اس کو آپ سائڈ پر کر دیں، نئی قیادت کو آپ سامنے لے کے آئیں. نئی قیادت پرفارم کرے گی، نئی قیادت روایتی قیادت کے ووٹ بینک کو انڈرمائن کرے گی، اور جب تک وہ انڈرمائن نہیں کرتی ہم روایتی قیادت کو نیچے لگا کے رکھیں گے، اور اس طرح سے ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ نئی قیادت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اور پاکستان کے اندر جب خوشحالی آئے گی تو تمام لوگ پرانی قیادت کو بھول جائیں گے. مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ، اور باقاعدہ ایک الیبوریٹ پلاننگ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پیپر لکھے گئے، پریزنٹیشنز کی گئی کہ اس طریقے سے کام ہونا. تو اس کے اندر تو کوئی بھی گول جو ہے نا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. یہ تجربہ کرتے کرتے آپ نے وہ گھر بھی ڈھا دیا جس گھر کے اندر رہنے والے جو ہیں اس امید پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی تو چھت کمزور ہے، ٹپکتی ہے، کل کو ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے، یہ کچی چھت ڈال دیں گے پھر پکی چھت ڈال دیں گے. امید اور ایمبیشن اور پلاننگ 2.5 سال کے اندر سے آپ نے پاکستانیوں کی زندگیوں میں سے نکال دیا ہے. جب آپ روزگار کی بات کرتے ہیں تو روزگار کا جانا جو ہے اس ایمبیشن کا جانا ہے، اس پلاننگ کا جانا ہے جس کے گرد لوگوں کی زندگیاں گھومتی ہیں. جب آپ بزنسز کے ٹھپ ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس تمام پلاننگ کے ٹھپ ہونے کی بات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور ملک کے اندر رہنے کو اپنے لیے عزت افزائی سمجھتے ہیں. جب آپ بری کارکردگی کی بات کرتے ہیں جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو آپ اس اعتماد کے ریزہ ریزہ ہونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس اعتماد کے ساتھ ریاستیں چلتی ہیں اور لوگ ریاست کے جو رکھوالے ہوتے ہیں ان کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں. تو آپ نے وہ تمام نظام، اس کا جو مورل کمپس ہے اس کو آپ نے علیحدہ کر دیا، اس کا جو ڈائریکشن ہے اس کو آپ نے تباہ کر دیا اور اس میں خوشحالی لانے کے بجائے بدحالی لے آئیں. اور یہ اعداد و شمار سے ثابت شدہ. اب آپ کہتے رہے لوگوں کو کہ یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جن کی زندگیاں تباہ کر دی گئی ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ آپ کے اعداد و شمار کی ٹوپی گھمانے سے واپس نہیں آئیں گے. جن کے پلان تباہ ہو گئے ہیں، جن کی امید جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، وہ واپس نہیں آئے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم لانگ ٹرم ڈیمیج کہتے ہیں. پاکستان کی معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو آپ نے لوگوں کی زندگیوں پر لانگ ٹرم ڈیمیج انفلکٹ کی ہے یہ اس کا مسئلہ ہے. اور لانگ ٹرم ڈیمیج جو ہے وہ روزگار کی بھی ہے، لانگ ٹرم ڈیمیج جو ہے وہ پلاننگ کی بھی ہے، لانگ ٹرم ڈیمیج جو ہے بچوں کے مستقبل بنانے کی بھی ہے، لانگ ٹرم ڈیمیج جو ہے وہ اپنے اثاثوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے تتر بتر دیکھنے کی بھی ہے. لانگ ٹرم ڈیمیجز ہیں. آپ کے اعداد و شمار اگر کتابوں میں ٹھیک ہو بھی گئے تو لوگوں کی زندگیاں واپس نہیں آئیں گی جو تباہ ہوئی ہیں. یہ وہ سوال ہے. خوشحالی کی طرف نہیں جا سکتا جب تک آپ نے سیاسی معاملات کو طے نہیں کیا. اکانومی
کہ جو مسائل ہیں وہ بھی پالیٹکس کے اندر اس وقت روٹیڈ ہیں. تو جب تک آپ نے پالیٹکس کے معاملے کو سیدھا نہیں کیا، جو کہ آپ نہیں کر رہے ہیں، تب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، اور وہ لانگ ٹرم ڈیمیج جو ہے مسلسل ہوتا رہے گا. دیکھیں پی ڈی ایم ایک سیاسی فورم ہے. ایک تو شکریہ آپ کا، آپ نے کمپلیمنٹ دیا، تھینک یو ویری مچ. پی ڈی ایم ایک سیاسی فورم ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور سیاست جو ہے وہ ذرا بے رحم قسم کا معاملہ ہے. اس کے اندر آپ اس شائستگی کی توقع نہ کریں جو تجزیات کے اندر آپ کو نظر آتی ہے. اس بردباری اور فراخ دلی کی توقع بھی نہ کریں جو آپ کو ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن کے سوال جواب کے اندر نظر آتی ہے، رپورٹنگ کے اندر نظر آتی ہے. یہ ایک روتھلیس، ایک بے رحم اور ظالم قسم کا کھیل ہے، یہ طاقت کا کھیل ہے. تو پی ڈی ایم زور لگائے گی، اس کو آگے سے ریزسٹ کیا جائے گا. کوئی از خود دروازے نہیں کھولے گا پی ڈی ایم کے لیے، کوئی از خود پیچھے نہیں ہٹے گا. ہٹ جانا چاہیے، منطق یہی ڈکٹیٹ کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ کھیل جو ہے یہ طاقت کا کھیل ہے. لوگوں کے بڑے سٹیکس ہیں، اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ طاقت کے کھیل میں جب آپ طاقتور ہیں تو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن میں نے اکثر اسٹیج کے اندر یہ ذکر کیا ہے اس کا، جس کو ہم کہتے ہیں سلپری سلوپ، یعنی ایک پہاڑی کی ڈھلان ہے جس کے اوپر سے آپ کا قدم پھسلنا شروع ہو جاتا ہے. جب پھسلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رک جائیں گے، پھر آپ رک نہیں پاتے، پھر ڈھلان آپ کو گراتی رہتی ہے. تو آپ اس وقت ایک ڈھلان کے اوپر ہیں، آپ پھسل رہے ہیں، لیکن آپ کا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا آئے گا کہ آپ وہاں پر قدم جما پائیں گے. لیکن چونکہ ڈھلان ہے تو لہٰذا وہ نقطہ نہیں آنے کا، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی، تو پیچھے کوئی نہیں ہٹے گا جی. یہ پی ڈی ایم کی سیاسی اسٹریٹجی کا ایک امتحان بھی ہے. تو اس کے لیے کوئی جو ہے نا اس دھکم پیل سے، یہ جو برسر پیکار ہونے کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا.